مسیح یسوع کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا مسیح میں بھائی ایوانجلسٹ سائمن نسیم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج پھر ہم یہاں موجود ہیں اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو کلام کی تازگی، کلام کی میٹھی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ جیسے کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم گواہی پر بات کر رہے ہیں، گواہی کے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر ایک گواہی رکھتا ہے اور وہ گواہی یسوع مسیح کی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم جتنے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے اندر گواہی ہے وہ زندگی ہے۔ آمین۔ جب آپ اپنی گواہی دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ گواہی زندگی دے رہی ہوتی ہے اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ عزیزو، لاسٹ ویڈیو میں میں نے کچھ سوال کیے تھے 4 اور ان کے جوابات جو ہیں ان ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے۔ ضرور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں یوٹیوب ہمارے چینل پر اور فیس بک پر، اور یاد رکھیے کہ آپ کی گواہی صرف محض گواہی نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، بلکہ اس گواہی میں زندگی ہے اور وہ زندگی یسوع مسیح کے سبب سے ملی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس ویڈیو کا، جس میں پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ اپنی گواہی کی فکر کرتے ہیں؟ عزیزو، اگر تو آپ اپنی اس گواہی کی فکر کرتے ہیں تو یاد رکھیے خدا آپ میں سے بہت سی زندگیوں کو اس گواہی کے سبب سے جو آپ کے اندر مسیح یسوع کے وسیلہ سے ٹھہرائی گئی ہے، اس سے بہت سی زندگیاں جو ہیں بحال ہوں گی، یسوع مسیح کی طرف آئیں گی اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گی۔ آپ کی زندہ گواہی میں ایک زندگی ہے۔ عزیزوں، اس پہلے حصے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مسیح ہوتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یونیک ہیں، ہم بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں، کیونکہ ہماری جو پرائز ہیں، جو ہمارے گناہ کے پرائز تھے وہ یسوع مسیح نے پے، ہمارے گناہ جو ہے یسوع مسیح نے دھو دیے، صاف کر دیے، ان کا موازنہ جو ہے اس کی قیمت جو یسوع نے ادا کی ہوئی ہے۔ اس گواہی کو ہم نہ چاہتے بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس آپ کی اور میری گواہی کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی اور میری گواہی جو ہے وہ برقرار رہے۔ جو یسوع مسیح نے آپ کی اور میری زندگی میں بڑے کام کیے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ عزیزوں، کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے، جو چیزیں آپ کی اور میری گواہی کو برباد اور تباہ کر دیتے ہیں، جو ہمارا کردار اور اخلاق ہوتا ہے، جسے یسوع مسیح نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے الفاظوں سے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس بات سے ابلیس بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ آئے غور کرتے ہیں ان چند انکات پر، پوائنٹس پر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کلام خدا میں سے۔ پہلا، جھوٹ جو ہے وہ مسیحی زندگی میں جو گواہی ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے میں بہت بڑا کردار جو ہے ادا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں؟ جب ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا حنانیہ سفیرہ جو ہے خدا کیا کرتے ہیں، ابلیسوں میں سما جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں رسولوں سے۔ اسی طرح جب مسیح ہوتے ہوئے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کا روح ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جو ہم نے کام پہلے چھوڑے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جھوٹ ایسا ایک عنصر ہے مسیحی گواہی کو تباہ کرنے کے لیے، جس سے ہمارا کردار بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جھوٹ کے متعلق تو آپ ضرور میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کے 9 سے 10 آیت میں صاف جھوٹ کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بدگوئی کرنا۔ ہم دوسروں کی مسیح ہوتے ہوئے جب ہم بدگوئی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے اندر جو مسیح میں گواہی ٹھہری ہوئی ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بدگوئی کے بارے میں خدا کے کلام میں سے پڑھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں، افسیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 26 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں بدگوئی کے بارے میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے۔ عزیزو، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کردار کشی کرنا۔ اپنے الفاظوں سے آپ دوسروں کے کردار کو جب کیا کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مسیحی نے جب آپ کی خاطر مسیح نے جان دی ہے، کفارہ دیا ہے، اس نے ہمارے کردار کو بھی سینچ دیا، اس نے ہمارے کردار کو بنا دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے کردار کو بنائیں، اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں تاکہ دوسروں کی ہم کردار کشی نہ کریں بلکہ دوسروں کو بلڈ اپ کریں، دوسروں کو آگے بڑھانے والی باتیں نکالیں۔ اگر آپ کردار کشی کے بارے میں
جاننا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے تو میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کا 3 خط، اس کا پہلا باب 9ویں آیت سے 10ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو اس میں کلیئر کردار کشی کے بارے میں ملے گا، جو آپ کی گواہی کو تباہ کرنے میں پورا کردار ادا کرتی ہے۔ عزیزو، اس کے بعد 4 پوائنٹ، گالیاں۔ ہم مسیح ہوتے ہوئے دوسروں کو منع کرنے کے بجائے، میں نے بارہا دیکھا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اپنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان پر لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیں جو آپ کے اندر گواہی ہے وہ بالکل تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ابلیس اس بات سے بڑا شادمان ہوتا ہے۔ جب آپ کی گواہی خراب ہوگی، یاد رکھیں آپ مسیح کی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں، اور جب آپ مسیح کی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں اپنی گواہی کے سبب سے، جس کو جو ابلیس چاہتا ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں خدا آپ سے ناخوش ہوتا ہے، خدا رنجیدہ ہوتا ہے، اور خدا کا روح بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کی جو گواہی جو یسوع مسیح کے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھیں، تو آپ ان باتوں سے گریز کریں، آپ ان باتوں سے دور رہیں۔ آئیں نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ 5th پوائنٹ ہے ٹھٹھا بازی، مذاق جو ہم کرتے ہیں، حجتیں جو ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اور میں ٹھٹھا بازی میں کسی کو ملوث کر کے، کسی کو ساتھ لے کر اس کے اوپر ٹھٹھا بازی کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، تو یاد رکھیں آپ کی گواہی اس سے بھی خراب ہو رہی ہے۔ what you have to do، آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ خدا تو فضل جاری کر تاکہ میں ٹھٹھا بازی نہ کروں۔ اگر آپ ٹھٹھا بازی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پیدائش کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں، جب نوح کے دور میں ٹھٹھا بازی کی گئی۔ یاد رکھیں آپ یہ پڑھ سکتے ہو، اس میں آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ جب انہوں نے ٹھٹھا بازی کی، مذاق اڑایا، تو ان کی ہلاکت منظور ہو گئی۔ اس کے بعد آئے خدا دیکھتے ہیں جو 7th پوائنٹ ہے، 6 پوائنٹ ہے عیب جوئی کرنا۔ جب وہ شخص سامنے نہیں ہے، آپ کسی دوسرے تیسرے شخص کے سامنے اس شخص کی برائی کرتے ہیں جس کے سامنے آپ بالکل میٹھے رہتے ہیں، آپ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، دوستانہ محبت رکھتے ہیں، بھائی چارے والی محبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں عیب جوئی جو ہے وہ آپ بیک بائٹ کرتے ہیں، جب وہ شخص موجود نہیں آپ پھر اس کی کیا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ سامنے آپ اس کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل اس کے ساتھ درست ہیں، لیکن بعد میں اس کی ان چیزوں کو لے کر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا روح آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی گواہی کو قائم رکھنا ہے، اور ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو، انکات کو آپ نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے تاکہ آپ کی زندہ گواہی جو ہے وہ مسیح یسوع میں برقرار رہے۔ اس کے بعد عیب جوئی میں بڑا زبردست کہا گیا کہ عیب جوئی، متی کے انجیل میں کہا گیا کہ یسوع نے کہا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو 7th پوائنٹ ہے وہ یہ شیخی۔ آج اگر ہم کچھ کر لیں، کچھ بن جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہم بحال ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس افراد سے پیسے ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ہر چیز ہے جو ہمیں چاہیے، ہر چیز ضرورت کی ہمارے پاس ہے، تو یاد رکھیں شیخی ایک وہ عنصر ہے جو مسیحی گواہی کو تباہ کرنے میں پورا اپنا کردار جو ہے ادا کرتی ہے۔ فخر کرنا ہے، شیخی مارنے تو آپ مسیح یسوع میں ماریں، آپ فخر کریں یسوع مسیح میں، کیونکہ جس ذات نے آپ کو اور مجھے بچایا، اس قابل اس لائق بنایا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، کچھ بڑا کر سکیں، کچھ عجیب کر سکیں، اس پر آپ فخر کریں۔ آپ بڑی باتیں کریں، مسیح یسوع کے متعلق کریں کہ یسوع نے میری جان بچائی ہے، میں تو گنہگار تھا، اس طرح کی بڑی باتیں کریں مثبت، جس سے آپ کی گواہی زندہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بد چلنی ہے۔ بد چلنی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے، تو پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بد چلنی کے بارے میں صاف لکھا ہے، جو آپ کے کردار کو خراب کر دیتے ہیں، جو اس بدن کے اندر گواہی ہوتی ہے وہ بھی بالکل مکمل طور پہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خود غرضی ایک ایسا عنصر ہے مسیحی گواہی میں جو پورا اپنا کردار ادا کرتی ہے تاکہ وہ گواہی جو زندہ ہے، جو زندگی دے گی دوسروں تک، اس گواہی کو تباہ کرنے کے لیے ابلیس یہ چھوٹے انکات، چھوٹے تاثیریں اپنی بھیجتا ہے تاکہ مسیحی گواہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بدنی گناہ اور اس کے بعد ہے دغا بازی، یہ دونوں یہاں پر میں نے کچھ 10-11 پوائنٹس لکھے ہیں جو ایسے ہیں جو مسیحی گواہی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ابلیس شروع سے ہی چاہتا ہے کہ مسیحی گواہی خراب ہو،
کیونکہ جب آپ اور میں گواہی پیش کرتے ہیں تو بہت ساری زندگیاں بحال ہوتی ہیں، بہت ساری زندگیاں یسوع مسیح کو قبول کر لیتی ہیں۔ یاد ہے یسوع مسیح جب پطرس نے پہلے واعظ میں گواہی دی، شہادت دی یسوع مسیح کی، تو 3000 لوگ جو ہیں توبہ کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ کی اور میری گواہی عام گواہی نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن ابلیس آپ کی اور میری گواہی کو ان انکات کے ذریعہ سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، آئیں اپنی گواہی کی فکر کریں۔ اگر آپ نہیں فکر کرتے تو یاد رکھیں خدا بھی پھر آپ کی فکر نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے آپ کے اندر اپنی گواہی رکھی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع چاہتا ہے کہ وہ گواہی لوگوں تک پہنچے۔ آئیں مل کر اپنی اپنی گواہی کی فکر کریں اور ان گواہیوں کو دوسری قوموں تک، لوگوں تک رسائی کروائیں، تاکہ وہ جانیں کہ آپ اور میں مسیح یسوع کے خون سے بچائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے آپ کا اور میرا کفارہ کیا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔